بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایاز کی اس بغاوت اور سرکشی نے سلطان ٹیپو کو بڑا مایوس کیا۔ وہ اس سے ایسی توقع نہیں رکھتا تھا۔ انگریز پہلے ہی ٹیپو سلطان اور اس کے باپ حیدر علی کے خلاف تھے۔ اس علاقے میں جو فرانسیسیوں کی نو آبادیاں تھیں وہ بہرحال حیدر علی سے بھی تعاون کرتی رہی تھیں، اور ٹیپو سلطان کو بھی انہوں نے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تخت نشین ہوا تو 2000 فرانسیسیوں نے اپنی خدمات سلطان کو پیش کیں تاکہ انگریز اگر سلطان کے خلاف حرکت میں آئیں تو فرانسیسی سلطان کی مدد کر سکیں۔ سلطان اس وقت انگریزوں کے خلاف ایک محاذ پر تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ بدنور کے قلعہ دار ایاز نے بغاوت کر کے انگریزوں سے تعاون کر لیا ہے، انہی دنوں ایک اور بری خبر سلطان کو ملی، وہ یہ کہ سلطنت کے مرکزی شہر سرنگا پٹم میں بھی بغاوت کی وبا پھوٹ پڑی۔ وہاں خبر نویسیوں کا جو سربراہ تھا، اس نے سرنگا پٹم کے قلعہ دار کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تیز رفتار قاصد انگریزوں کی طرف بھجوائے اور انہیں ترغیب دی کہ ٹیپو سلطان اس وقت اپنے مرکزی شہر سرنگا پٹم میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ سرنگا پٹم پر حملہ آور ہوں تو ہم سلطان کے مرکزی شہر پر انگریزوں کا قبضہ کروا دیں گے۔ اس طرح تخت نشین ہوتے ہی ٹیپو سلطان کو دو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں بغاوتوں کو کچلنے کے لیے ٹیپو سلطان حرکت میں آیا۔ اس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ پایان گھاٹ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے 17,000 لشکریوں پر مشتمل لشکر کا ایک حصہ میر معی الدین کی سرکردگی میں پایان گھاٹ کے محاذ پر رکھا اور اپنے سالاروں میں سے بدرالظما سلامت خان اور میر غلام علی خان کو میر معی الدین کی مدد کے لیے رکھ کر باقی لشکر کے ساتھ بدنور کے حاکم ایاز کی بغاوت کو کچلنے کے لیے کوچ کیا۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے ٹیپو سلطان بید نور کی طرف بڑھا اور اس راستے میں 3 منزل تک اسے ایسے گھنے جنگل تھے کہ درخت سے درخت ملے ہوئے تھے، اور ان اونچے اونچے درختوں کی شاخوں کی وجہ سے پورا خطہ ظلمات کا نمونہ پیش کرتا۔ دھوپ کی ذرا سی بھی جھلک اس گھنے جنگل میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس جنگل میں جگہ جگہ باغیوں سے مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن ٹیپو ان سب باغیوں کا قلعہ کما کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ باغیوں کا سر کچلتے ہوئے ٹیپو سلطان بنگلور جا پہنچا۔ یہاں اس نے اپنے لشکر کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرا اپنی سلطنت کے سالار اعلیٰ محمد علی کی کمانداری میں دیا اور اسے سرنگا پٹم کی طرف روانہ کیا تاکہ سرنگا پٹم جو قلعہ دار نے بغاوت کر کے انگریزوں کو سرنگا پٹم پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ محمد علی بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ سرنگا پٹم کی طرف بڑھا۔ سرنگا پٹم کے قریب پہنچ کر محمد علی نے باغی قلعہ دار کو دوستی کا پیغام بھیجا اور کہلوایا کہ اگر اجازت ہو تو میں تنہا ایک رات اپنے گھر میں گزار لوں، گھر والوں اور بچوں سے مل کر صبح کو شہر سے نکل جاؤں گا۔ قلعہ دار اس کے اس باعزت سلوک سے بڑا خوش ہوا اور قلعہ کے محافظوں کو اس کے داخلے کی اجازت دے دی۔ جب محمد علی نے موقع کو حسب حال پایا تو رات کے وقت اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس نے قلعے کی دیوار کے پاس اپنے لشکریوں کو گھات میں بٹھا کر تاکید کی کہ جس وقت میں
قلعے میں حملے کا بغل بجاؤں تو بغیر کسی رکاوٹ کے قلعے میں داخل ہو جانا، فصیل برج اور شہر کے حصار پر قبضہ کر لینا۔ پھر ایسا ہوا کہ رات کے وقت اپنے 50 محافظوں کے ساتھ محمد علی سرنگا پٹم کے دروازے پر نمودار ہوا۔ دروازوں کے محافظوں کی مشقیں کسوا کر وہاں اپنے ساتھیوں کو مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے بغل بجوا دیا۔ جو لشکر باہر تھا بغل کی آواز سنتے ہی تیزی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ جو ہی لشکر قلعے میں داخل ہوا، محمد علی نے فوراً اپنی کارروائی شروع کی، قلعے دار اور اس کے نائب اور ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں گھروں سے کھینچتے ہوئے باہر لا کر قید کر لیا۔ اس طرح سرنگا پٹم میں اٹھنے والی بغاوت کو محمد علی نے بڑی ترکیب اور جانثاری کے ساتھ ختم کر دیا۔ اگلی صبح محمد علی ٹیپو سلطان کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور باغیوں کا خاتمہ کرنے کی اطلاع انہیں دی کہ جس قدر باغی تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد مرکزی شہر سرنگا پٹم کی حفاظت کے لیے خاصا بڑا لشکر محمد علی نے وہاں چھوڑا اور بڑی تیزی سے اس نے پھر سلطان کی طرف کوچ کیا۔ تو سامعین، ناول ٹیپو سلطان کے اگلے قصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔